باللہ من الشیطان الرجیم سکتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے اپنے پورے وقت کو نچھاور کر دیا، پورے وقت کو کھپا دیا۔ ہاں، شکل صورت الگ الگ تھی، لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ کس طرح سے امت کے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، جس نے انہیں بنایا، جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے ان کے جسم کو طاقت بخشی، ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اسے چھوڑ کے وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کی پرستش کر رہا ہے، تو کس طرح سے یہ سارے انسان دوبارہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آ جائے۔ سب کی بس یہی فکر ہوتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جو لوگ بات مان لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتا تھا، اور جو اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اکثر ذلیل و خوار کر دیتا تھا، اور اگر دنیا میں ذلیل نہیں بھی ہوتے تھے تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر بن جاتی۔ ہم بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں، اور ان کے وقت کے دوسرے نافرمان اور کافروں کا بھی حشر سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی، جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانی وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ یہاں تک کہ فرعون جو انا ربکم الاعلی خود کو کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور سب سے بڑا بادشاہ ہوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا غرق کیا اور ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی وہ مصر کی پیرامڈ میں میوزیم کے اندر آج بھی وہ موجود ہے، اس کی لاش قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے میں ہیں، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں، ہم اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی عرضی نہیں دی تھی، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا کہ آپ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا اور آپ ہمیں ہمارے نبی کے امتی میں پیدا کرنا، ہم میں سے کسی نے نہیں لکھا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، پھر ہمارے آقائے دو جہاں مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، جس کی تمنائیں سابقین میں انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کے بحیثیت امتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، اور جتنے سارے اس وقت عیسائی ہوں گے سب کو یہ بات کہیں گے کہ یہی آخری نبی ہے، آپ کو بھی انہی کی اتباع کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر بہت ہی زیادہ قربانیاں جھیلی ہیں۔ ایک طرف تو آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصد نہ ہوتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو ہی نہیں بناتے، ہمیں بھی نہیں بناتے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ایک طرف مقام اتنا اونچا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اگر کسی کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ اگر ہمیں جنت بھی ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی، ہم اپنے اعمال کے بدولت جنت نہیں جا سکتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے ہر اس بندے کو ہوگی جس نے کبھی نہ کبھی کلمہ پڑھا ہے۔ ایک طرف تو یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، اور دوسری طرف جب ہم ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے پریشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری، کہ کبھی راستے پہ چلتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں، بازاروں میں جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں مت سننا، ان کی باتوں میں جادو ہے۔ قرآن کریم میں آیتیں اتری ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون وما هو بقول کاہن، آیتیں قرآن کریم میں ہے کہ اسے جادو، اس کے باتوں میں جادو ہے، اس کے باتوں کو سنو گے تو بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے، ماں بیٹے سے الگ ہو جاتی ہے، ایسے ایسے کر کے ہلہ کر کے بھگا دیتے تھے، باتیں سننے نہیں دیتے تھے۔ بہت ہی زیادہ تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد
تب جا کر کے دین غالب ہوا ہے بہت ہی زیادہ. ہم اس مختصر سے وقت میں ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس ایک اشارتاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا, مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. آج اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہے, بہت زیادہ تکلیف میں, اگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دونوں پیر کٹا ہوا ہے, وہ چل نہیں پا رہا ہے, تو ہم اس کو دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ ہمارے نبی کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی. بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا تھا, بس اسی وجہ سے کہ وہ دونوں بیٹیاں مسلمان تھیں اور کوئی دوسرا جرم نہیں تھا. اور جو شادی شدہ ہیں, جن کی بیٹیاں جوان ہیں یا شادی ہو چکی ہے, وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بیٹیوں کو طلاق ہو جائے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری تکالیفیں کس لیے برداشت کرنی پڑی؟ آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے, لیکن آپ نے ایسی کبھی خواہش نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مجھے ایک وقت کھانا ملے تو دوسرے وقت فاقہ میں رہوں, جب مجھے کھانا ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں, اور جب میں بھوکا رہوں تو میں صبر کروں. یہ ہماری نبی کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے میدان میں جب طائف کے شہر میں گئے, وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوشحال تھے, بہت پیسہ تھا ان لوگوں کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے گئے کہ شاید یہاں کے لوگ بات مان لیں, خوش مزاج ہے یہاں پہ, یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے. لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی بہت ہی الگ طرح کا رویہ اختیار کیا. حالانکہ وہاں کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی, عرب کے مہمان نوازی بہت مشہور تھی کہ وہ لوگ دشمنوں کو بھی کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے, مشہور تھی وہاں کی مہمان نوازی. لیکن انہوں نے ایسا اغیار کی طرح کا رویہ اختیار کیا کہ کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے. اسی پہ بس نہیں کی, بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو گئے اور جب آگے بڑھنے لگے تو مشہور روایت ہے, اکثر ہم سنتے آتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں کو, شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ ان پہ پتھر مارا جائے, اور ایسا پتھروں کی بارش ہوئی پیچھے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم سے خون نکلنے لگے, یہاں تک کہ جوتا مبارک خون سے تر ہو گیا. ہم بس یہ صرف کہہ سکتے ہیں, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تکلیف ہوگی اور کیا گزر رہا ہوگا کہ عذاب دینے والے فرشتے سامنے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں, ہم ان شہر والوں کو جو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ہیں, آپ بس حکم کریں, ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں دبا دیں گے, سارے لوگ یہیں پہ ہلاک ہو جائیں. لیکن پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کتنا زیادہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ رحم دل تھے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے رؤوف الرحیم نے, ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, پورے عالم کے لیے مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. اگر یہ میری بات کو نہیں سمجھے, ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو سمجھ جائے. ایسے رحم دل والے ہمارے نبی, جس کے صدقے میں ہمیں یہ کام ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو مصائب اور پریشانیاں بہت زیادہ آئیں. پھر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی. صحابہ کرام نے بھی ہو بہو اسی طرح سے, جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا, کام کو اس طرح لے کر کے چلتے تھے. کوئی بھی امر آتا تھا بالکل لبیک کہہ دیتے تھے, اپنے سارے کاموں کو پیچھے ڈال دیتے تھے. ایسا نہیں کہ ابھی میری کھیتی ہے تو ابھی مجھے 4 مہینے کے بعد ہم فارغ ہوں گے, نہیں, جو جس حال میں ہیں. یہاں تک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. شادی کی پہلی رات ہے, نئی نویلی دلہن ہے, اور ابھی پہلی رات گزار کے غسل سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہیں کہ ایک جہاد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اسی حالت میں چلے گئے. جب صرف گئے نہیں بلکہ شہید بھی ہو گئے. اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور جب شہید ہو گئے تو پھر ان کو فرشتوں نے غسل دلایا. یہ تھا صحابہ کرام کا مقام. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں حدیث ہے وَأَصْحَابِكَ النُّجُومُ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, کہ صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہے, ہم اس میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لیں گے, مطلب ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ, ان کے گزرے ہوئے راستے پہ اگر ہم چل لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں معیار صحابہ کرام کو دیا گیا ہے. ہماری زندگی کس طرح گزرے, ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے کس طرح رہے, ہم دنیا میں معاملات کس طرح سے کریں,
یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پورا سسٹم دیا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بالکل ریٹن فارم میں دے دیا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے پاس اتنی ڈیٹیل کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ جو ہم ابھی یورپ کی چکا چوند دیکھ رہے ہیں یہ حال فی الحال کی ہے، ورنہ اس سے پہلے کہ وہاں کی جو کوئین ہوا کرتی تھی 4 سالوں تک غسل نہیں کیا کرتی تھی، اسلام نے انہیں پاکی اور طہارت کا چیز انہیں سکھایا، انہیں طریقہ بتایا، کیونکہ اسلام نظام حیات کا نام ہی ہے، مکمل نظام حیات، اور اسلام پورے دنیا کو راستہ بتانے آیا تھا۔ اور جب تک ہم اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چل رہے تھے تو دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی، ہمیں دنیا کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دنیا کے پیچھے ہم لگے بھی نہیں رہتے تھے، دنیا خود بخود قدموں میں آ جاتی تھی۔ ایک مشہور شعر ہے، وہ زمانے میں مہذب تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں مہذب تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام ہمارے دلوں میں تھا اور ہمارے فعل میں تھا، ہمارے کرنے میں اسلام نظر آتا تھا۔ تو پھر بغداد کے شہر کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس وقت اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، غالباً خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یا عباسی خلافت کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اس وقت کو گولڈن پیریڈ آف اسلام کہا جاتا تھا۔ ہر طرف اسلام کی واہواہی تھی، جدھر مسلمان جاتے تھے فتوحات ہی فتوحات ہو جاتی تھی، لوگ دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو عیسائی ہے، یہودی ہیں، ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ وہ ہوئی کہ آخر کیا چیز ہے جو لوگ اتنی تیزی سے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کچھ تو بات ہوگی۔ تو ایک اپنا جاسوس کو انہوں نے بغداد کے شہر میں بھیجا، چونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ کاروبار سے منسلک ہے، اس لیے یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو جب اس کو بھیجا گیا، وہ بالکل اپنا لباس بدل کر کے ایک مسافر کے طرح، تاکہ پتہ نہ چلے کہ وہ عیسائی ہے کیا ہے، تو وہ جب ان کے علاقے میں گیا، داخل ہوا، تو ایک اسے کھانے کے لیے ضرورت پڑی، بھوک لگی تھی، وہ ایک ہوٹل میں گیا جو اس وقت کے مناسب جس طرح کا جو بھی تھا، اس نے وہ کھانا کھا کے جب فارغ ہوا اور وہ جب پیسے دینے کے لیے آیا تو مینیجر جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے نے آپ کی طرف سے رقم ادا کر دی ہے۔ اسے بہت تعجب ہوا کہ میں اس شہر کا نیا بندہ، کوئی مجھے جانتا تک نہیں ہے، کس نے ایسا کیا؟ پھر وہ پوچھے کہ کون تھے، بتایا کہ انہوں نے نام بتانے بھی منع کیا ہے۔ کیوں کیا ایسا؟ تو پھر مینیجر نے کہا کہ انہیں لگا کہ پتہ نہیں مسافر ہے، شاید ان کے پاس پیسے ہوں گے، نہیں ہوں گے، یا اگر ہوں گے بھی تو ضرورت کے ہوں گے، تو ان کو میں اپنے طرف سے کھانا کھلا دیتا ہوں، باقی جو پیسے ہوں گے ان کے جو دوسرے کام ہیں اس میں کام آ جائیں گے۔ اسے بہت حیرانی ہوئی کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ آگے بڑھا تو آگے کسی دکان میں اسے کچھ سامان لینے کی ضرورت پڑی، سامان اس دکان میں موجود تھی، وہ کہا کہ فلاں چیز آپ کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ چیز میرے پاس ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ سامنے والے دکاندار کے پاس جا کر کے لیں۔ اسے بھی عجیب سا لگا کہ اس بندے کے پاس ہے بھی اور یہ خود نہ بیچ کر کے کسی اور کے سامنے جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ خیر وہ گیا، دوسرے کے پاس جا کر کے سامان لیا، لیکن اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، دوبارہ سے پھر اس کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے پاس سامان موجود تھا لیکن پھر بھی آپ نہیں لیے، آپ کو تو سامان دے دینا تھا، آپ کا فائدہ ہوتا، کیا سامان خراب تھا؟ بولے نہیں، سامان خراب نہیں تھا، ایکسپائر بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا کا بھی کسٹمر میرے پاس آ جائے، بھلے اس کو کچھ نہ ملے، لیکن یہاں تو الٹا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح سے مجھے اتنی دکانداری ہو گئی ہے کہ آج دن بھر کا میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن میں سامنے والے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس صبح سے کوئی نہیں آیا ہے، اس کے بھی پریوار ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اب میرا دن بھر کا تو گزارا ہو گیا ہے، اگر آپ اس سے جا کر کے لے لیں گے تو اس کا بھی کچھ آج دن بھر کے لیے ہو جائے گا۔ اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بلند اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ، کہ اپنے سے پہلے اپنے بھائی کا سوچنا۔ یہی وجہ تھی کہ
غالباً جنگ یرموک کے اندر صحابہ کرام پیاسے تو شہید ہو گئے لیکن اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ حال تھا ہمارے اسلاف کا۔ ہم ایک بہت ہی مبارک دین کے اندر ہیں۔ آج بھی اگر ہم اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ کے کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، پھر دنیا کی زندگی ہماری بہت ہی خوشگوار گزرے گی، چین ہوگا، دلوں میں سکون ہوگا، تھوڑا سا پیسہ ہوگا اس میں راحت ہوگا، ورنہ پیسے بہت ہوں گے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوگی۔ آدمی صرف اپنے پیسے کو بڑھانے کے چکر میں رہے گا کہ اتنا ہے تو اتنا ہو جائے، اتنا ہے تو اتنا ہو جائے، لیکن سکون کہیں نہیں ملے گا۔ سکون کب ملے گا؟ قرآن کریم کو جب پڑھیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، ایسی مجالسیں ہیں، دین کی مجلسیں ہیں، نمازیں ہیں، استغفار ہیں، یہ سارے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ میں ایک کارگزاری بتا کر صرف اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ حضرت مولانا یہاں آ چکے ہیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑوسی ملک کے ہیں، ابھی تو حیات سے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کر دے اور ان کے درجات کو بلند کر دے۔ پہلے وہ ایک سنگر تھے، بہت ہی مشہور سنگر تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور پھر وہ شوبز کی دنیا کو چھوڑ کر کے وہ پھر ادھر آ گئے۔ انہوں نے پھر تبلیغ میں وقت لگایا اور زندگی ان کی پوری بدل گئی۔ بہت لمبی کارگزاری، میں سے مختصر سا بتا کر کے بات کو ختم کر دوں گا، بس صرف مجھے ایک پوائنٹ ان کا لینا ہے۔ انہوں نے یہ کارگزاری خود بتائی تھی کہ میری ملاقات ایک دفعہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ایک اجتماع میں وہ گئے ہوئے تھے تو وہیں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے ہیں، بہت اونچی ہستی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں، صدر سے بھی مل سکتا ہوں، کیونکہ وہ بڑا سنگر تھا، بہت پہنچ تھی اس کی۔ خیر، تو انہوں نے جو خواہش رکھی تو مولانا صاحب سے ان کے جو گیٹ میں کھڑے تھے انہوں نے جا کر کے کہا، پھر ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب ان سے ملے اور بہت دیر سے ان لوگوں کی بات چیت ہوئی۔ اس وقت تک وہ ہدایت پہ نہیں آیا تھا، اجتماع میں گیا ہوا تھا بالکل شرٹ پینٹ پہن کر کے جو اپنے حساب سے تھا۔ پھر انہوں نے مولانا سے ایک بات پوچھی کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، حالانکہ میرے پاس دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو میرے طرح کے نوجوانوں کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اتنے کم عمر میں نے عزت کے اس مقام کو پایا ہے جو میرے عمر کے لوگ ترستے ہیں اس مقام کو پانے کے لیے۔ میرے پاس عالیشان بنگلے ہیں، عالیشان گاڑیاں ہیں، لوگ آٹوگراف کے لیے لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو نارمل ہم لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کاش ہمارے پاس ایسا ہوتا ویسا ہوتا، میرے پاس ہر وہ چیز ہے لیکن میرے دل کو کسی چیز سے سکون نہیں ملتا ہے، میں کیا کروں؟ تو مولانا نے انہیں ایک بہت بہترین نسخہ بتایا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ ہم سارے لوگوں کے لیے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے انہیں کہا کہ ایک ہمارا دل ہوتا ہے، اس کے سکون کے لیے اصل میں جو چیز کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا جو جسم ہے یہ دو چیزوں سے، ایک ہمارا جسم ہے جو مٹی کی ہے اور اصل اس کی روح ہے۔ روح اس کی اصل ہے، اگر روح نکل جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم پھر مردہ ہو جائیں گے۔ اصل تو ہماری روح ہے نا، روح اگر نکل جائے تو پھر جسم کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو ہماری پوری کی پوری محنت جسم پہ ہوتی ہے۔ بہترین کھانا کھاتے ہیں وہ جسم میں لگتا ہے، عالیشان گھر پہ رہتے ہیں وہ بھی جسم میں۔ نہیں جانتے ہیں تو پڑھنا سیکھیں، یا نہیں جانتے بالکل کچھ نہیں جانتے تو کم از کم اس کے اوپر سے صرف انگلی پھرائیں جب تک کے لیے، پھر دھیرے دھیرے سیکھیں اور اس پہ کوشش کریں۔ تسبیحات کی پابندی کریں، نمازوں کی خصوصی طور پہ پابندی کریں اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں۔ گھروں کے اندر جب دینی ماحول بنے گا تو پھر دلوں میں سکون ہوگا۔ گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں، عورتوں کے اندر دینی مزاج ہو، بچوں کے اندر دینی مزاج ہو، ایک بہترین معاشرہ ہمیں تیار کرنا ہے انشاءاللہ۔